کوئی جی چگل نہ بچ جائے کہ ایمان کھس جائے، ایمان تے مر جائے، تو پھر انشاءاللہ رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہی، کیونکہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ ایک گل میری سن لو، میں شرک معاف نہیں کرتا۔ قرآن دی سب تو غصے والی آیت جس سے چلا پورے قرآن جس سے چلا سب تو زیادہ غصے چ بولے آئے وہ ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اتنی فضول بات کرتے ہو، پتہ ہے تمہاری اس بات کا کیا اثر ہوتا ہے؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان پرزے پرزے ہونے لگتا ہے، وتنشق الارض، اور زمین پھٹنے لگتی ہے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریت بننے لگتے ہیں، ان دعوا للرحمن ولدا، جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اس ذات کی شان ہی نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اس آیت میں اللہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ غصے میں ہے، اس کو اغضب آیت فی القرآن کہتے ہیں، قرآن کی سب سے غصے والی آیت ہے۔ تو اللہ نے کہا اے تو میں معاف کرنا نہیں، باقی لو اتیتنی لا تشرک بی شیئا یا عبدی لو جئتنی بقراب الارض خطایا ثم لا تشرک بی شیئا لاتیتک بہا مغفرہ۔ میرا بندہ تو میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ کے پوری دھرتی بھری ہوئی ہو تیرے گناہوں سے، لیکن تو شرک سے پاک ہو، تو جتنے تیرے گناہ ہیں اتنی تیری نیکیاں دے دوں، اتنی تجھے نیکیاں دے دوں۔ تو بھائی ہم توبہ کریں، استغفار کریں، آپس میں صلح کریں، کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح صفائی کر لو، اور کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس کو دے دو، کوئی غلط جھوٹے قسم کے الزامات لگائے ہیں، مختصر بات ہے 2 نفل پڑھ کے توبہ کر لو، انشاءاللہ اللہ کی مدد، اللہ ہر حال میں اس امت کا مددگار ہے، دکھ دے رہا ہے تو بھی مددگار ہے، سکھ دے رہا ہے تو بھی مددگار ہے۔ میں نے تو اپنے بیٹے کی تکلیف میں محسوس کیا، جوان بیٹے کا غم کوئی آسان نہیں ہے، جوان بیٹے کی میت کو اٹھانا اور قبر میں اتارنا، لیکن مجھے اس میں بھی اللہ کی رحمت نظر آئی، اور میں اس پر اتنا شکر کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے، شکر ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کی ہم پر رحمت ہے، کس کی طفیل؟ میرے آپ کے عملوں کی طفیل نہیں، وہ کملی والے کی طفیل، وہ محمد و احمد و ماہی و حق، میں اس پر اتنا شکر کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے، شکر ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کی ہم پر رحمت ہے، کس کی طفیل؟ میرے آپ کے عملوں کی طفیل نہیں، وہ کملی والے کی طفیل، وہ محمد و احمد وہ ماہی و حاشر وہ عاقب اور فاتح اور خاتم، وہ طٰہٰ و یاسین، وہ اول و آخر، اس کی طفیل ہے۔ اس کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی خطا ہو 2 نفل پڑھ کے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ نیت کرتے ہو سارے؟ توبہ کی نیت کرتے ہو؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ میرے رب کی قسم، جس نے دل سے کہا ہے اس کے سب معاف ہو گئے۔ سر دیکھو اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی شک نہیں، حقوق العباد کی جو عدالت ہے بڑی سخت ہے، اس میں اللہ کہے گا تو کل معافی مانگ، پھر میں بھی معاف کروں گا، لیکن اللہ پابند نہیں ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، اللہ جس کے چاہے معاف کر دے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، وہ کہتا ہے یغفر لمن یشاء، شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کر دوں۔ قرآن کی آیت تو سنو کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کر دوں۔ تو اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایک جگہ پابند کی اپنی رحمت، میں شرک معاف نہیں کروں گا، اس کے بعد یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ ہاں بھائی حقوق العباد کی عدالت بڑی سخت ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، ان کو خیال آیا میں توبہ کراں، وہ کسی صوفی صاحب کو چلا گیا کہ حضرت جی میں 99 قتل کیتے ہیں، کوئی میری معافی ہو سکے؟ توبہ توبہ، تیری معافی کتوں ہو سکتی؟ اس نے کہا مڑا 99 چنگا نہیں لگتا، 100 پورے کرا، چل تم بھی جا۔
اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس کو خیال آیا میں معافی مانگوں، تو ایک عالم کے پاس گیا، علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ وہ ایک عالم کے پاس گیا، حضرت میں نے 100 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہے؟ کہا بالکل ہے، توبہ کو کون روک سکتا ہے، لیکن صحبت بدلنی پڑے گی۔ جو تبلیغ میں کہتے ہیں نا چلہ لگاؤ، یہ صحبت بدلنے کے لیے صحبت بدلنی پڑے گی۔ چلہ لگاؤ، آج کی زبان میں چلہ لگاؤ، یا چلو 3 دن ہر مہینے لگاؤ۔ کہا تو یہ بستی چھوڑ دے، او نیک لوگوں کا شہر ہے، وہاں جا کے بس جا، تیری توبہ پکی ہو جائے گی، معاف ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں۔ وہ اپنا گھر چھوڑا اور چل پڑا، راستے میں موت آ گئی۔ ارے تھوڑا جا گیا ہے، دھڑم ڈٹھا، جب اسے دیکھا مجھے موت آ رہی تو اس نے جمپ لگایا، تو جمپ لگایا تو اس طرح گرا، اس طرح، دونوں ہاتھ آگے تھے اور پورا بدن آگے کی طرف۔ اللہ نے ادا پسند آ گئی یا کی پسند ہے اللہ نے پتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا فرشتہ بھی بھیج دیا، دوزخ کا بھی بھیج دیا، بھلا اللہ نے نہیں پتہ میں کی فیصلہ کرنا ہے، لیکن ہمیں سنانے کے لیے یہ سارا کچھ اللہ نے کیا۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے ساڑا مہمان ہے، توبہ کر گیا۔ دوزخ کے فرشتے کہنے لگے حالی اتھے اپڑیا نہیں جتھے جا کے توبہ پکی ہونی ہے، ایسا سے ساڑا قیدی ہے، اساں ہاتھ کاڑی پاونی ہے۔ وہ آکھنا اسی پھولاں دے ہار پاونے نہیں، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ انہاں فرشتیاں دا جھگڑا ہو گیا، اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جا کے ان میں فیصلہ کرو، جہاں اس کی لاش پڑی ہے ادھر بھی فاصلہ ناپو، ادھر بھی فاصلہ ناپو، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اور اگر وہ گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ۔ اور حقیقت میں وہ گھر کے قریب تھا، نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا، اور دھرتی رب دی اللہ نے ایس پاس والی زمین واقعہ نیڑے ہو جا، سکڑ جا، وہ سکڑ گئی۔ ادھر والی زمین سے کہا پھیل جا، وہ ایسے پھیل گئی۔ جب انہوں نے پیمائش کی تو ادھر قریب ہو گیا، گھر سے دور ہو گیا، اللہ نے آ کے جنت دے دیا، جس کو چاہے معاف کر۔ اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا ایسا مت کہو۔ ہاں حقوق العباد کی عدالت بہت سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو بھائیو کسی کا حق لے کے نہ مرو، تمہارا حق کسی پر ہے تو تمہیں مل جائے گا آخرت۔ تو سارے بھائیوں نے نیت